بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سید چودھری۔ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر خوفیوں میں گزری ہے۔ یہ شعر ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، جس میں شکوہ بھی ہے، درد بھی ہے، شکایت بھی ہے۔ آج وہ 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ بہت بڑا جنازہ تھا ان کا، لوگ امٹ پڑے تھے، راستے بند تھے، اس کے باوجود لوگ کئی میل تک پیدل چل کر ان کے جنازہ میں شریک ہوئے، اور جب ان کی تدفین کی جا رہی تھی تو وہاں بھی پہرے تھے، لوگوں کو نہیں آنے دیا گیا وہاں تک۔ یہ کیسے ہوا، کس نے بتایا، یہ روایت کس نے کی ہے اور مجھ تک کیسے پہنچی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے، جو مشرف نے کیا ان کے ساتھ، جو اب تک ہوتا رہا، ان کی کیا خدمات ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھوپال میں پیدا ہوئے اور پھر کہاں کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، ہالینڈ میں رہے، پاکستان آ گئے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف چینلز پر، لیکن جو میں ان کے بارے میں باتیں کرنا چاہوں گا وہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، لیکن اتنی عام نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا کہہ لیں آپ کے پردہ رکھا گیا تھا، یا بتایا نہیں گیا تھا، یا کھل کر باتیں نہیں ہوئیں، اگر ہوئیں تو پھر وہ عام نہیں ہوئیں۔ یہ تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ میں خان صاحب کا جو پھڈا ہے مقدرہ کے ساتھ، اور آج انہوں نے ایک عجیب و غریب سا بیان جاری فرما دیا ہے، تو کیا وہ کھل کر کوئی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں مقتدرہ کے ساتھ، اس پر بات کریں گے۔ پہلے ہم ڈاکٹر قدیر کی بات کرتے ہیں۔ وہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ وہ ہالینڈ میں تھے اور پھر پاکستان آ گئے۔ بھٹو صاحب کو خط لکھا انہوں نے، اٹامک انرجی کمیشن کے ان دنوں چیئرمین تھے منیر احمد خان صاحب، اور منیر احمد خان صاحب نے سلطان بشیر الدین محمود کے ذریعے ان کو انٹرویو کیا، اور بشیر الدین محمود نے، وہ بھی ایک سائنٹسٹ تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا حکومت نے۔ تو خیر وہ انہوں نے کہا جناب یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے، اور پھر وہاں جہاں اس وقت یہ سارا لیبارٹری قائم کی گئی، وہ ساری پھر وہ جنرل شفاعت صاحب تھے، منیر احمد خان تھا، سلطان بشیر الدین محمود تھے، انہوں نے جگہ وہ منتخب کی، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ باتیں تو کوہٹا والا یار، کوہٹا پلانٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو گڑبڑ شروع ہوئی وہ کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی؟ ہالینڈ والا تو میں نے بتایا، وہاں ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا تھا جناب، جہاں ہمارے راز جو ہیں اٹامک انرجی کے، وہ چوری کر کے لے گئے ہیں پاکستان۔ یہ پہلے ہی معاونت کر رہے تھے پاکستان کی، لیکن جب معاملہ کھلنا شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے ان کو پاکستان میں بلا لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سلطان بشیر الدین محمود جو ہیں ان کا ایک انٹرویو ہے تفصیلی، اس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو خیر وہ پاکستان آ گئے، وہاں مقدمہ ہو گیا، ایس ایم ظفر صاحب وہاں گئے، تو وہاں دنیا بھر کے جو بھی فزکس کے اور معدنیات کے پروفیسرز تھے، انہوں نے کہا جناب یہ کیا راز ہے، یہ تو سلیبس کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جو مشین ہے جو افزودہ کرتی ہے، افزودگی والی سینٹری فیوج مشین، وہ اصل معاملہ ہے کہ اس کو اس سطح کی جو یورینیم ہے وہ نکالنا کہ جس سے ایٹم بم بن سکے، تو وہ خیر وہاں سے بری ہو گئے الحمدللہ۔ پھر انہوں نے جو بھی پلان کیا ایٹم بم کا، شروع ہو گیا جناب کام ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے جو زندگی کی سب سے خوشی کی بات ہے، ایک جب ایٹمی دھماکے کیے گئے، اور دوسرا جب غوری میزائل جو ہے اس کا تجربہ کیا گیا۔ وہ شہاب الدین غوری کا مزار بھی انہوں نے بنوایا، آپ کو یاد ہی ہوگا، شاید پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ تو وہ غوری کے، شہاب الدین غوری کے بڑے مداح تھے، اور نام بھی انہی کا تجویز کرتا تھا یہ غوری میزائل کا۔ اور دکھی
جب یہ نا ایک شروع ہو گیا IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، یہ ہے اقوام متحدہ کی، محمد البرادعی صاحب جناب ایک مصری تھے شاید، وہ جب اس کے ڈائریکٹر جنرل بنے ہیں، امریکہ کے ذریعے سے یہ سارا کام ہوتا ہے جناب، وہ پھر جناب ایٹمی تنصیبات کے معائنے پہ نکلی ہیں، لیبیا گئے، عراق گئے، اور ان کے عراق کے متعلقات تمام رپورٹیں کہتے ہیں جھوٹی تھیں، ایران گئے، وہاں مشرف کا دور پاکستان میں تھا، لیبیا میں کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ پاکستان سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم نے خریدی ہے یا چوری ہو کے گئی ہے یا جو بھی ایسی بات سامنے آ گئی، اور پھر ایران میں کچھ ایسی یورینیم ملی جو ایٹم بم میں استعمال ہو سکتی تھی، اور انہوں نے رپورٹ یہ دی کہ جناب ایران کے پاس تو یہ یورینیم جو ہے اس حد تک صاف کرنے کی یا افزودہ کرنے کی ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، کہیں سے آئی ہے۔ وہ پتہ ہے جناب ایک ایرانیوں کی طرف سے بیان آ گیا پاکستان کے ساتھ کوئی اس حوالے سے، تو وہ جناب کام شروع ہو گیا پاکستان کے خلاف دھڑا دھڑ۔ ادھر افغانستان والا ایشو بنا ہوا تھا، پاکستان نان نیٹو لائی تھا، وہ اب جناب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو سمیٹنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان آ گیا کہ جناب 90 کی دہائی میں جنرل اسلم بیگ نے نواز شریف کو یہ تجویز دی کہ ایٹمی ٹیکنالوجی 12 ارب ڈالر میں ایران کو بیچ دیں، یہ بھی ایک بیان آ گیا۔ کام شروع ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی، روزانہ ڈی بریفنگ ہو رہی ہے، ڈی بریفنگ۔ یہ جو سلطان بشیر الدین محمود کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ ڈائریکٹروں میں سے تھے ابتدائی دور میں، جب اٹامک انرجی کمیشن قائم کیا گیا، منیر احمد خان کے ساتھ یہ ان کے ڈائریکٹروں میں سے تھے، تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا کہ جناب اسامہ سے ملاقات ہوئی۔ اسامہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن اسامہ کو میں نے کہا تھا نا 20-25 سال لگتے ہیں ایٹم بم میں نہیں بن جاندے، اور پاکستان کب سے لگا ہوا ہے، تو لیکن ان کو بھی پکڑ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں، ان کا ایک انٹرویو دی نیشن اور دی نوائے وقت میں، دی نیشن اور روزنامہ نوائے وقت میں یہ چھپا تھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ لاہور کا ایک مستری تھا بشیر احمد، ڈاکٹر قدیر نے اس سے پرزے بنوائے، اور پھر گجرانوالہ میں ایک ایلومینیم کی فیکٹری کا مالک تھا جس کی مدد سے سینیٹری فیوج مشین جو تھی اس کی بیس بنوائی گئی۔ یعنی اس طریقے سے یہ انہوں نے اس پروگرام کو اٹھایا۔ وہ خاص کوئی درجہ ہوتا ہے یورینیم کا نا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے جالی ٹائپ کوئی گول سا ایک ہوتا ہے سلنڈر، اس میں ڈالتے ہیں، اس کی خاص سپیڈ سے گھمانا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو خالص ترین یورینیم ہے جو استعمال ہو سکتی ہے ایٹم بم میں، وہ اس میں سے نکل جاتی ہے، چھلنی ہو جاتی ہے، جو بھی چھلنی لگ جاتی ہے اس کو، وہ باہر آ جاتی ہے، کیا وہ اتنا نہیں مجھے پتا، بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی ایشو ہوتا ہے۔ تو جناب اب پھر ان کی ڈی بریفنگ شروع ہو گئی، اور ہمارے جمالی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ظفر اللہ جمالی مرحوم، ان کا ایک انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف ان کو، ڈاکٹر قدیر کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے کرنے والے تھے، طیارہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا، مشرف نے اس کی تردید کر دی، اور ایس ایم ظفر صاحب جو ہیں ان کے وکیل تھے، اور ایس ایم ظفر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی ڈی بریفنگ کے لیے جاتے تھے تو میں ساتھ ہوتا تھا، لیکن آخری دفعہ جب یہ گئے ہیں ڈی بریفنگ کے لیے، ان کو بلایا گیا ہے، اس وقت مجھے روک دیا گیا کہ آپ نہیں جائیں گے، لیکن میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ خلاف حقیقت کوئی بات تسلیم نہیں کرنی آپ نے، یہ کہا۔ لیکن ایس ایم ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جمالی صاحب والی بات ٹھیک نہیں ہے، ان کو ان کے سپرد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، ان کا اپنا خیال ہے۔ جمالی صاحب آخری وقت تک اس بات پہ قائم تھے کہ مشرف نے ان کو IAEA کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، میں ڈٹ گیا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس وقت جو باتیں ہو رہی تھیں وہ یہ سنیں ذرا، پیغام سنیں ذرا، یہ قوم جنہیں ہیرو سمجھتی ہے
وہ کیسے کیسے کام کرتے رہے ہیں پتہ چلے گا. یعنی جب یہ ڈی بریفنگ والا کام شروع ہوا، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب پھر اتنا پریشر پڑ گیا تھا کہ جو فوجی تھے اسلم بیگ وغیرہ اور اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ جتنے بھی لوگ، یا ہمارے اس اٹامک پروگرام یا اس کے وہ ہتھیاروں سے وابستہ جتنے بھی فوجی تھے، ان کی بھی ڈی بریفنگ ہوئی تھی. مشرف صاحب کہتے تھے اس وقت، کیونکہ وہ جب سائنسدانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا تو وہ بھی، یہ جو بات کر رہا ہوں، قوم جنہیں ہیرو سمجھتی ہے انہیں پتہ چلے گا وہ کیسے کیسے کام کرتے رہے ہیں. یہ اس شخص کا بیان ہے جو اس وقت وزیر اطلاعات تھا اور آج ان کی تدفین کے انتظامات کا جائزہ لیتے پھر رہے ہیں. یہ جناب شیخ رشید صاحب ہے. شیخ رشید صاحب نے اس وقت فرمایا تھا، یعنی گند شالہ تھا، اور پھر کہا کہ جناب یہ انفرادی طور پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھیجی گئی ہے ایران یا لیبیا شیبیا، حکومت اس میں ملوث نہیں ہے. پھر انہوں نے ڈاکٹر قدیر سے یہ کہا کہ آپ اپنے کھاتے میں ڈال لیں اس بات کو. وہ دیگر سائنسدان بھی جو ہے نا ان کو بھی قید شاید کر لیا. جو سلطان بشیر الدین محمود کی جب گرفتاری ہوئی ہے، 2 دفعہ وہ گرفتار ہوئے 9/11 کے بعد، تو ان کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں. یہ صرف ڈاکٹر قدیر کے ساتھ نہیں، اوروں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا رہا ہے. حضرت قائد اعظم کی ایمبولنس کی خرابی سے لے کر ڈاکٹر قدیر کی موت تک. خیر وہ جب بشیر الدین کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں تھا تو ان کی والدہ ایک کیس میں پیش ہوئی، ایک سماعت میں آئیں، تو انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ میری دعا ہے کہ پاکستان کی کوئی ماں آئندہ کوئی سائنسدان پیدا نہ کرے. اس حد تک کہ یار ان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تھی. خیر وہ تک الگ بات ہے. پھر وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ ایک بیان دے دیں، اقوال جرم کر لیں، ہم آپ کے ساتھ وہ سارا کچھ کریں گے، محبت شبت یہ وہ. ایک تو انہوں نے آتے ہی ان کو ہٹا دیا تھا مشرف صاحب نے، جو ان کا کوٹا سے تعلق تھا، ان کو کوئی ایڈوائزر بنا دیا تھا. تو خیر 2001 میں 2004 تک جب تک یہ سارا معاملہ نہیں ہو گیا، ان کے کھاتے میں سارا ڈال دیا. بڑے لوگ گئے ان کے پاس، ایس ایم ظفر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کہا نہیں آپ نے کو بیان دینا، لیکن وہ پھر چودھری شجاعت حسین بھی گئے اور دوسرے لوگ بھی گئے کہ جناب اگر آپ کر لیں گے تو ملک کا جو ہے بچت ہو جائے گی، ہم کہہ دیں گے کہ انفرادی طور پہ کچھ ہوا ہے. تو پھر انہوں نے ایک ٹی وی پہ بیان ریکارڈ کیا گیا، ٹی وی پہ دکھایا گیا، اور لیکن لوگوں نے اس بات پہ یقین نہیں کیا. یہ ان کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. جب ایٹمی دھماکے کیے گئے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کریڈٹ جو ہے وہ سمر مبارک مند جو ہیں ان کو دینے کی کوشش کی تھی، لیکن لوگ تو محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر کو ہی کہتے تھے، ڈاکٹر قدیر ڈاکٹر قدیر، لوگوں کے دلوں میں بستے تھے وہ. اب سمر مبارک مند صاحب جو ہیں وہ پیشیاں بھگتتے پھر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. وہ جناب یہ پھر ان کے ساتھ ہوا. پھر ان کی نظر بندی ہوگی 2004 سے 2009 تک. پھر عدالتوں میں معاملہ آتا رہا، 5 سال نظر بند رہے شریف آدمی اس بیان کے بعد. پھر ان کی نظر بندی کے خلاف درخواستیں آئیں، پھر وہ نظر بندی ختم ہو گئی. پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب یہ جہاں جانا چاہتے ہیں یہ سیکورٹی والوں کو بتا دیا کریں، یہ سیکورٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں، نہیں وہ لے کے جائیں اور حفاظت سے جہاں بھی جانا چاہتے ہیں لے جائیں. خیر وہ پھر ان کی زندگی بڑی محدود سی ہو گئی. ایون یہ کہ ایسا موقع بھی آیا 2019 سے ایک درخواست ہے سپریم کورٹ میں کہ ان کو زیادہ نہ نقل و حرکت کی اجازت دی جائے. پھر یہ بیمار ہیں، جب بیمار تھے تو نہ وکلا کو ملنے کی اجازت تھی، نہ فیملی ممبرز کو ملنے کی اجازت تھی. 2021 تک جو ان کے وکلا ہیں نا، تفیق آصف صاحب جو ہائی کورٹ بار پنڈی کے صدر رہے ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں. 3 رکنی پینل ہے، اور کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب جو ہیں وہ ان کے وکلا میں سے ہیں. تو وہ جب عدالت میں آخری پیشی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب الحمدللہ شکر ہے ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں وہ وینٹیلیٹر سے اتر آئے ہیں، یعنی وینٹیلیٹر اتار دیا گیا، اب
रूबे से थे। तो बेंच के हेड थे उमर अतैयाब बंदयाल साहब। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है। तो वकील ने, तौफीक आसफ साहब ने ये कहा कि ये कौम की दवाओं का असर है, आप भी दुआ करते होंगे उनके लिए। तो उमर अतैयाब बंदयाल साहब ने कहा ऐसे, ये मुझे अनाम और रहीम साहब ने बताया कि अदालत में उन्होंने ऐसे किया, चुप। यानी कि दुआ करना भी यार जुर्म था यहां पे उस शख्स के लिए जिसे हम मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, उनके लिए दुआ करना भी जुर्म बना दिया गया था। जब मुशर्रफ भागे हैं और सीएमएच में गए, दाखिल कर लिया गया उनको सीएमएच में, तो जनरल रहील शरीफ ने केक भेजा था, उन्हें केक भेजा था मुजरिम को। मुजरिम कह लीजिए, उस वक्त तो मुल्ज़िम थे, बाद में मुजरिम बने हैं, वो सजा बाद में हुई है। लेकिन इनको केक तक नहीं भेजा गया, मुलाकात की इजाज़त तक नहीं थी। वो तौफीक आसफ साहब के हवाले से मुझे बताया गया है, कर्नल साहब ने बताया था कि उनके पास कोई नंबर था इनकी फैमिली का जिसके ज़रिए वो बात कर लेते थे। तो जब आखिरी दफ़ा वो उनका वेंटिलेटर उतरा है तो वो कहते हैं उनकी बात हुई तो डॉक्टर कदीर ने कहा कि शुक्रिया अदा किया उनका कि शुक्र है यार कि तू मेरी खैर खैरियत पूछ लेता है, लेकिन यहाँ तक मुझे किसी ने मेरी खैरियत तक टेलीफोन पे नहीं पूछी किसी ने इस मुल्क में। फिर एक लेटर है जो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, वो मैंने पता करवाया उनके वकला से कि क्या ये लेटर दुरुस्त है या गलत है। उसमें बड़ी एक अजीब जो बात है, वो लेटर है अक्टूबर का, 4 अक्टूबर 2021 का लेटर है, खत है जो उन्होंने मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध के नाम लिखा है। उनके वकला कहते हैं ये खत ठीक है, ये जाली खत नहीं है, ये खत ठीक है, उनका ये कहना है। वो कहते हैं दिल के पपोले जो हैं वो पोड़ते रहते थे अपने। उस खत में वो उन्होंने गुलदस्ता भेजा था, उनके लिए खैर मांगी थी, दुआ की थी कि अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे। तो उसके जवाब में उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो ख़त हम आपको दिखा देते हैं। इस ख़त में जो वो कहते हैं कि जनाब मुझे ये महसूस होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और 3 वज़ीर आला जिनका उन्होंने जिक्र किया है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान, ये खुशखबरी, ये अच्छी खबर सुनना चाहते हैं कि मैं मर गया हूँ, मेरी मौत की अच्छी खबर सुनने के मुंतज़र हैं। ये वो कहते हैं। हाँ, डिमाइस का लफ्ज़ उन्होंने यह इस्तेमाल किया है। तो ये उनका दुख था। बहरहाल अब वो चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी आइंदा ज़िंदगी जो है वो आसान करे। और दूसरी अब बात जो है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन थोड़ी सी बात कर देते हैं। खान साहब जो थे, इमरान खान साहब, वो आज जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब थी, बल्कि रबीउल अव्वल के हवाले से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तकरीबात का आगाज़ की इफ्तिताही तकरीब थी, जनाजे में नहीं आए थे वो आज भी नहीं आए थे जनाजे में डॉक्टर कदीर के। तो उन्होंने जनाब तकरीर करते करते अचानक बीच में ये बात कर दी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद, जो कभी कोई जंग नहीं हारे थे, बहुत बड़े जर्नैल थे, तो उनको ओहदे से हटा दिया था। ठीक है, ये बात तारीख़ का हिस्सा है, सही बात है। उनकी जगह हज़रत अबू उबैदा इब्न जराह को उन्होंने आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया था एंड जंग के मौका पर। तो इससे जो कशीदगी की खबरें 2-4 दिन से, वैसे तो ये तकरीबन जुलाई से मामला बना हुआ मुक़्तदरा और इमरान खान के दरमियान, लेकिन अब ये 2-4 दिन से ये बाहर आ गई हैं बातें और निकलना शुरू हो गई हैं। तो वो जनाब कुछ लोग कहते हैं, वो मैंने पिछले भी इलाके में कहा था, कुछ शिकरे हैं जो कह रहे हैं जनाब डट जाओ। 4-5 मैंने नाम भी लिए थे उनमें, मैंने कहा वो कैसे कर सकते हैं, वो उनमें इतनी बेचारों के कहाँ हैं। तो ये उस तनाज़र में लोग इस बात को देख रहे हैं
अचानक जिक्र करके फिर उधर चले गए रियासत मदीना। भाई वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला वो उमर थे, आप इमरान हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क है। आप उन लोगों के कंधों पे बैठ के आए हैं, सारी दुनिया को पता है आपने कहाँ इस वक्त वज़ीर आज़म होना था, वज़ीर आज़म हो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी, जहाँ आप चले जाते हैं तो वहाँ तक आपकी रसाई ही नहीं होना थी। तो बहरहाल इस तनाज़र में कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक दीगर बड़कों की तरह की एक बड़क है जो उन्होंने शायद पैगाम देने की कोशिश की है, जो भी कह लें आप। तो अगर इनमें इतनी जो जुर्रत मैं समझता हूँ शायद नहीं है, और फिर ये किस बलबूते पर दोबारा आवाम में आएंगे, या असम्बलियाँ तोड़ेंगे, जो भी करेंगे, या शहीद होके, सियासी शहीद होकर निकलेंगे, तो सबको पता है कि ये उनके मोहरे थे और शायद किसी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा हो। लेकिन वो कहते हैं कि मामलात उस हद तक नहीं जाने वाले जिस हद तक ख्याल किया जा रहा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।